أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ الرعد انشاءاللہ 3 آیات آج کریں گے ہم، آیت نمبر 13، 14 اور 15۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہی وہ آیت ہے جس میں لفظ الرعد آیا ہے، اور اسی بنا پہ اس سورت کا نام بھی سورۃ الرعد ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح کرتا ہے رعد۔ رعد گرج کو کہتے ہیں، یہ گھن گرج جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتہ، اس کے خوف سے، اس کی دہشت سے، ڈر سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، رعد بھی اور فرشتے بھی۔ رعد جیسا کہ آغاز میں کہا گیا تھا، ایک روایت کے مطابق یہ اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر معمور ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا صرف 6 فرشتوں کا نام آیا ہے قرآن پاک میں، ان میں ایک فرشتہ یہ بھی ہے الرعد۔ تو اگر اسے گرج کے معنی میں ہم لیں گے تو اس کا یہ گرجنا، اس کی یہ آواز بھی جو ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی نہیں ہے پرستش کے لائق، کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے سوائے اس ایک کے، اللہ کے۔ وہی بادل لاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی ہمیں پانی دیتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ تو فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، فرشتے بھی اور رعد بھی اللہ ہی کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی بھیجتا ہے صواعق، کڑک، یعنی ایسی بجلی جو کڑکنے والی بجلی ہو، وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں وہی بھیجتا ہے اللہ ہی۔ فَيُصِيبُ بِهَا، پھر گرا دیتا ہے اسے، مَن یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بجلی کو کسی پر وہ گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اس حال میں اس وقت وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان پر بجلی گرتی ہے۔ اس آیت کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ، اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا ایک ایسے شخص کو دعوت دینے کے لیے جو بڑا کٹر قسم کا تھا، ضدی قسم کا تھا، اللہ کا باغی تھا، وہ اس کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ تو اس نے آگے سے کہا بھئی یہ محمد کا خدا کیسا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، لوہے کا ہے؟ بحث کرتے کرتے یہ بات بھی اس نے کہہ دی۔ تو وہ صحابہ واپس آ گئے اور آپ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ پھر جاؤ۔ دوسری بار پھر اس کے پاس بھیجا، تو اس نے پھر اسی قسم کی بحث کی، کٹ حجتی کی، غیر ضروری کچھ باتیں کی۔ تو تیسری بار کہا پیارے نبی نے پھر جاؤ۔ جب وہ تیسری بار بھی جاتا ہے اور اسی قسم کے الفاظ بولتا ہے کہ اسی اسنا میں بادل آتے ہیں اور بجلی گرتی ہے، اس کو بالکل راکھ کا ڈھیر کر دیتی ہے۔ جب یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، راستے میں انہیں کچھ صحابہ ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بتاؤ بھئی اس شخص کو کیا وہ جل کر راکھ ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھئی وہ تو ہو گیا، مگر تم بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا؟ اس کی تو یہ حالت ہو گئی، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم وہاں بیٹھے تھے، یہ آیت نازل ہوئی یہی والی وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہی یہ کڑکدار بجلیاں بھیجتا ہے، پھر گرا دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے۔ ہم بھی یہ آوازیں سنتے ہیں، یہ کڑک
جو آج کبھی بارش کی ان دنوں میں بڑی خوفناک قسم کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، جن سے زمین کبھی پھٹ جاتی ہے، یہ کھڑکیوں کے شیشے یہ بھی آواز نکالتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے دل میں یہ چیز نہیں آتی ہے کوئی اوپر بیٹھا ہے جو بڑی طاقت والا ہے، اس بڑی طاقت والے کے نافرمانی سے پھر بھی ہم نہیں ڈرتے۔ بہرحال یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی ہے جو تمہیں بار بار یاد دلاتا ہے، کبھی ایک ذریعے سے، کبھی دوسرے ذریعے سے، کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی کڑک کے ذریعے، اور کبھی بجلی کے ذریعے تمہیں یاد دلائی جاتی ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ میحاد کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی پکڑ سے کوئی بہار نہ ہو، جو پکڑنے والا ہو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ایک لمحہ پہلے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی جو بحث کر رہا تھا، بڑے زبردست قسم کے الفاظ بول رہا تھا ان سے آگے، اسے معلوم نہیں تھا، ایک سیکنڈ پہلے بھی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جب اس پر بجلی گری اور راہ بن گیا، اس کے بعد وہ کیا کرتا، اس کے لیے توبہ کے لیے بھی کوئی موقع نہیں تھا۔ لہو دعوت الحق، اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہی ہے جس کو پکارنا برحق ہے، یعنی اگر دعا کسی سے کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، دوسری کوئی اس قسم کی مخلوق نہیں کہ اس کو پکارا جائے۔ وہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز ہو، وہ کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پیغمبر ہو، کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا جائز نہیں، دعا کرنا کسی سے بھی جائز نہیں۔ دعا اگر کرنی ہے تو صرف ایک ہی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، رہے وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں مدد کے لیے اس کے علاوہ کسی اور کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تو بالکل بھی کسی چیز کا جواب نہیں دیتے، نہ تو وہ ان کی پکار کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ ان کی وہ پکار پوری کی جا سکتی ہے۔ یعنی دعا کرنا اگر حق ہے تو اللہ کی حق ہے، کیونکہ وہ سنتا بھی ہے اور اس کے بعد پورا کرنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہے۔ باقی لوگ نہ سن ہی سکتے ہیں اور نہ پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے، اللہ، ہاں جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، ان سے کوئی مانگیں گے، تو ان کی مثال ایسی ہے، اللہ کباسط کفیہ، ایک ایسا شخص ہے، کفی، کفن ہتھیلی کو کہتے ہیں، کفی دو ہتھیلیوں کے لیے، جیسے کوئی دونوں ہتھیلیاں ایسے آگے کر کے پانی سے کہے الی الماء لیبلغ فاہ، کہ وہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، حالانکہ وہ پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی وہ دریا کے سامنے ہو یا کسی چشمے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ کہے کہ اے پانی، میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میرے منہ میں آ جائے، میرے منہ میں آ جائے، وہ پانی ہرگز نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی دعا کرنا ایسا ہی ہے، جیسے پانی نہیں آ سکتا، اسی طرح کسی شخص کی دعا پوری نہیں ہو سکتی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں۔ لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، فاہ فمن بھی کہتے ہیں منہ کو، اور فاہ ان کی بھی کہتے ہیں، فاہ منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا ایک صدا بصحرا کے سوا کچھ نہیں، ایک تیر بے ہدف کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی ان کی دعا پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ مانگتے ہی ایسی چیزوں سے ہے جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، نہ سننے کی نہ پورا کرنے کی، کہا ان کی دعا جاتی ہے ضائع، بیکار چلی جاتی ہے۔ اب یہ آیت نمبر 15 ہے، یہ آیت سن کر آپ سب سجدہ کریں گے، آیت سجدہ ہے درس کے اختتام پہ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ سب سجدہ کرتی ہے اللہ کے سامنے، طوعاً و کرہاً، خوشی یا ناخوشی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، وَظِلَالُهُمْ، اور ان سب چیزوں کے سائے بھی، بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے کیا ہے؟ اگر ہم انسانوں پر غور کریں گے تو جو مومن ہے وہ چاہتے ہوئے خوشی سے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے،
اور جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں مجبوراً انہیں بھی سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تقوینی طور وہ بھی مجبور ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد صرف یہ سجدہ نہیں بلکہ حکم ماننا، فرما برداری کرنا، وہ کرہن وہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ کون ان کا باپ بنے، کون ان کی ماں بنے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ یہ چاہتے نہیں کہ دنیا سے جائیں، لیکن ان کو جانا پڑتا ہے، موت ان کے لیے بھی ہے۔ لہذا بہت سارے معاملات میں یا ان کے ہاتھ وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دے گا، یہ کام کریں گے، یہ بولنے کا کام نہیں کریں گے، یہ زبان سننے کا کام نہیں کرے گی، کان بولنے کا کام نہیں کرے گا، کان اپنا کام کرے گا۔ گویا بہت سارے معاملات ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تقوینی معاملات، ان میں وہ بھی مجبور ہے اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں وہاں وہ بھی مجبور ہیں۔ تو فرمایا جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ اسی کے آگے سرو خم ہے، اور ان کے سائے، جو سائے صبح ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی طرف ہمارے سائے ہوتے ہیں، ہر چیز کے سائے، اور شام کو ہم دیکھتے ہیں بعد دوپہر کہ وہ دوسری طرف ان کا سایہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے کہ جو عقل رکھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں کسی نہ کسی طور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو نبی چاہے یہ بھی سجدہ ہے، ان کا سایہ جب زمین پر پڑتا ہے گویا اسے سجدہ کرنا پڑا، وہ خود نہ جھکا لیکن اس کا سایہ تو آ گیا۔ گویا یہ عقل اپیل کرنے والی بات ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اللہ کے سامنے، تم مجبور ہو، بے بس ہو، اللہ کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے۔ اب جو خوشی خوشی جھکیں گے انہیں اس کا اجر ملے گا، جو خوشی سے نہیں جھکتے انہیں اجر نہیں ملے گا، وہ مجبوراً جھکتے ہیں، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اس چیز کو بٹھا دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی پر سب دین کا دار و مدار ہے، توحید پر ہی۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کیا جائے، کسی اور سے مانگا جائے، کسی اور سے ڈرا جائے، کسی اور سے امیدیں رکھی جائیں تو یہ سب پھر توحید نہیں رہتی، یہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ اللہ بچائے شرک سے ہمیں، اور توحید پہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم۔